السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت دلچسپ اور ایمان افروز موضوع پر گفتگو کریں گے جو کہ اللہ اور بلیک ہول کے سائنسی و اسلامی پہلو پر مشتمل ہے۔ کیا قرآن و حدیث میں بلیک ہول کے متعلق کوئی اشارہ موجود ہے؟ کیا جدید سائنس وہی ثابت کر رہی ہے جو اسلام نے 1400 سال پہلے بیان کیا؟ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آج آپ کو ایسی معلومات ملے گی جو آپ کے ایمان کو مزید مضبوط کر دے گی۔ بلیک ہول کیا ہے؟ بلیک ہول ایک فلکیاتی مضر ہے جو بے حد بھاری اور کشش ثقل کی شدت کی وجہ سے روشنی تک کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اسے سائنسی اصطلاحات میں کائناتی مقبرہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جو چیز اس کے قریب جاتی ہے وہ واپس نہیں آ سکتی۔ یہ اسپیس اور وقت کو اس طرح موڑ دیتا ہے کہ وہاں کی تمام چیزیں ایک نامعلوم انجام کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ بلیک ہول کی سب سے اہم خصوصیت درج ذیل ہے: ناقابل دید ہونا، کیونکہ روشنی بھی اس سے نہیں نکل سکتی۔ کشش ثقل کی بے پناہ طاقت جو ہر چیز کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے۔ وقت کی رفتار کا تبدیل ہونا، جہاں داخل ہونے والی چیز کے لیے وقت آہستہ ہو جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں بلیک ہول کا ذکر۔ قرآن کریم میں کئی ایسی آیات موجود ہیں جنہیں جدید سائنس کے تناظر میں سمجھا جائے تو وہ بلیک ہول کی خصوصیت سے بے حد مماثلت رکھتی ہیں۔ سورہ التکویر میں بلیک ہول کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: پس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے، چھپ جانے والے، چلنے والے اور غائب ہو جانے والے ستاروں کی۔ یہ الفاظ بلیک ہول کی خصوصیت کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں۔ وہ جو پیچھے ہٹنا ہے، جسے بلیک ہول روشنی کو جذب کر لیتا ہے، جو حرکت میں ہوتا ہے، بلیک ہول خلا میں گردش کرتا ہے، جو چھپ جاتا ہے، بلیک ہول نظر نہیں آتا۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو آج سائنس بلیک ہول کے متعلق دریافت کر چکی ہے۔ بلیک ہول اور قیامت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: جب آسمان پھٹ جائے گا، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ آیات بلیک ہول کی خصوصیت سے مشابہت رکھتی ہیں، کیونکہ بڑے بلیک ہول تب بنتے ہیں جب کوئی ستارہ اپنے انجام کو پہنچ کر خود میں لپیٹ جاتا ہے۔ سورج کے لپیٹ جانے کی بات آج سائنس بھی کر رہی ہے کہ ایک دن سورج بھی ایک بلیک ہول میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ سائنس اور بلیک ہول۔ آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق بلیک ہول ایک ایسا مقام ہے جہاں وقت اور کشش ثقل کی شدت سب کچھ بدل دیتی ہے۔ 2019 میں سائنسدانوں نے پہلا بلیک ہول کی تصویر حاصل کی، جس نے ثابت کر دیا کہ بلیک ہول واقعی موجود ہے۔ سائنس کے مطابق بلیک ہول میں گرنے کے بعد کوئی چیز باہر نہیں آ سکتی۔ بلیک ہول وقت کو آہستہ کر دیتا ہے۔ یہ کائنات میں ایک نہایت پر اسرار اور حیران کن چیز ہے۔ یہ تمام باتیں قرآن کے اشاروں سے مکمل طور پر میل کھاتی ہیں، جو اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ اسلام میں دی گئی معلومات جدید سائنسی دریافتوں سے کہیں پہلے موجود تھیں۔ بلیک ہول اور قیامت کی نشانیاں۔ اسلامی تعلیمات میں بیان کردہ کئی قیامت کی نشانیاں بلیک ہول کی خصوصیت سے ملتی جلتی ہیں۔ سورج کا سیارہ بڑھ جانا، آسمان کا پھٹ جانا، زمین کا لرز جانا۔ زمین کا لرز جانا، یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب بلیک ہول جیسی قوتیں زمین یا ہمارے نظام شمسی کے قریب آئیں گی۔ بلیک ہول ایک حیرت انگیز حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں اشاروں میں موجود ہے۔ آج سائنس جن چیزوں کو دریافت کر رہی ہے وہی چیزیں 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر ہمارا ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے کہ قرآن اور اسلام کی تعلیمات ابدی سچائی پر مبنی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کریں اور اپنی زندگی کو ایسے گزاریں کہ جب قیامت کا دن آئے تو ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہوں۔ عزیز ناظرین، اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید علمی اور ایمان افروز مواد آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور حق کو پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔